بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج ہم اس اسلامی ویڈیو میں ہم معروف سیرۃ الجنان سے ماخوذ تفسیر سورہ انعام کی آیت نمبر 25 کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ براہ کرم اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اس آیت کے پیچھے گہرے معانی اور تشریحات کو تلاش کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر موجود حکمت اور رہنمائی کے بارے میں گہرائی میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ اس آیت کی تلاوت ہم اردو اور انگریزی ترجمہ کے ساتھ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6 بجے کر چکے ہیں۔ اس لیے براہ کرم اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں اور جاننے والوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ قرآن پاک اس رب العالمین کا بے مثال کلام ہے جو واحد معبود، واحد خالق اور پوری کائنات کا حقیقی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ بابرکت وحی کا آغاز رمضان کے مقدس مہینے میں ہوا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ کچھ بابرکت آیات آپ کو براہ راست عطا کی گئی۔ حالات اور واقعات کے لحاظ سے سب سے فصیح زبان عربی زبان میں تقریباً 23 سال کے عرصے میں وحی الہی کا نزول ہوا۔ سورہ انعام کی نزول کا ایک روایت ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پہ سفر کر رہے تھے اور یہ یکمشت ایک ہی دفعہ ان کے اوپر نازل ہوئی۔ تو دوستو، سورہ انعام قرآن مجید کی 6ٹھی سورہ ہے جس میں 165 آیات ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ، سورہ البقرہ، سورہ العمران، سورہ نساء اور سورہ المائدہ کے بعد ترتیب سے آنے والی سورت واضح موضوعات پر مرکوز ہے جس کے 20 رکوع ہیں۔ سورہ انعام کے فیض میں معافی اور خوش قسمتی شامل ہے۔ سورہ انعام کا نام اس کی 15 آیت سے لیا گیا جو 136 سے شروع ہو کر 150 پر ختم ہوتی ہے۔ ان آیت میں اللہ کی طرف سے پیغام کی اصل فکر قلعوں کے بارے میں تھی۔ انعام کے لفظی معنی عربی زبان میں جنگ کی ہے۔ نزول کے وقت 70,000 کے قریب فرشتے اس سورت کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے آئے تھے۔ یہ سورہ انعام کی فوائد کا صرف آغاز ہے۔ جو کوئی بھی اس سورت کو پڑھتا ہے کہ وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 25 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتا ہے اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ اس کی نہ سمجھے اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا، اور اگر ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے، حتیٰ کہ جب تمہارے پاس تم سے جھگڑتے ہوئے آتے ہیں تو کافر کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ تو دوستو، ایک مرتبہ ابو سفیان، ولید، نضر اور ابو جہل وغیرہ جمع ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن پاک سننے لگے تو نظر سے اس کے ساتھیوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا، میں نہیں جانتا، زبان کو حرکت دیتے ہیں اور پہلوؤں کے قصے کہہ رہے ہیں جیسے کہ تمہیں سنایا کرتا تھا۔ ابو سفیان نے کہا، ان کی باتیں مجھے حق معلوم ہوتی ہیں۔ ابو جہل نے کہا، اس کا اقرار کرنے سے مر جانا بہتر ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کافروں کے قرآن پاک ہونے کے پرانے قصے کہنے سے مقصد کلام پاک کا وحی الہی ہونے کا انکار کرنا ہے، اور جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کو ہمیں اس سورہ پڑھنا، قرآن پاک کے ترجمہ کے ساتھ پڑھنا اور حدیث نبوی کو پڑھنا اور اس کے اوپر خاص کر ایمان لا کر اس کو ہدایت لے کر اس کے اوپر سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔